یہی تھے، اور مولا علی کو بھی اہل کوفہ نے ہی شہید کیا، اور پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کو جو ان کے ساتھ بے وفائی کی گئی ہے وہ بھی اہل کوفہ نے ہی کی ہے۔ اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے اسی کتاب سے پیش کروں گا جو کہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے جلاء العیون۔ اسی کتاب جلاء العیون کے صفحہ نمبر 604 اور 605 پہ 604 اور 605 پہ وہ خطوط موجود ہیں جو اہل کوفہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لکھے تھے۔ ان خطوط کا جو میں خلاصہ پیش کروں گا، خط نمبر صفحہ نمبر 604 ہے۔ پس عریضہ بئی مضمون بخدمت آن حضرت نوشتن، انہوں نے اس مضمون کا اہل کوفہ نے امام حسین کو خط لکھا۔ وہ خط کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، این نامہ اس بسوء حسین بن علی علیہ السلام از جانب سلیمان بن سرد خزائی و مسیب بن نجبہ و رفاع بن شداد بجلی و حبیب بن مظاہر و سائر شیعیان او از مومنہ و مسلمانہ اہل کوفہ، سلام خدا بر تو باد۔ یعنی یہ تمام اہل شیعہ اہل کوفہ کی طرف سے امام حسین کے نام خط ہے، اور وہ خط کیا تھا؟ بدا کے ما در این وقت امام و پیشوائے ناداریم، حضور اس وقت ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے، بسوئے ما توجہ نما، ہماری طرف توجہ فرمائیں، بابا شہر ما قدم رنجا فرما، اور ہمارے کوفہ شہر میں قدم رنجا فرمائیں، ما ہمگی مطیع توئیم، ہم ہر طرح سے آپ کے مطیع فرما بردار رہیں گے، شاید حق تعالی حق را برکت تو بر ما ظاہر گردانند، شاید اللہ آپ کی برکت سے ہمارے لیے حق ظاہر کر دے۔ و نعمان بن بشیر حاکم کوفہ در قصر امارت نشستاست، اور نعمان بن بشیر جو کوفے کا حاکم ہے وہ جو بادشاہی کا محل ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے، در نہایت مذلت، نعوذ باللہ وہ نہایت ذلیل آدمی ہے، علیہ باللہ، وب جمعہ آ حاضر نمی شویم، اور ہم نعمان بن بشیر کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی نہیں جاتے، و در عید بو بیرون نمی رویم، اور اس کے ساتھ ہم عید کے لیے بھی باہر نہیں نکلتے، چوں خبر برسد کے شما متوجہ این صوب شدہ ایک اورا از کوفہ بروں می کنیم، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کوفہ تشریف لا رہے ہیں تو ہم کوفہ سے نکلیں گے، تاب اہل شام ملحق گردد والسلام، تاکہ ہم آپ کے ساتھ اہل شام جو وہ وہاں ملیں اور آپ کے ساتھ ہو کہ آپ کا ساتھ دیں، والسلام، یہ سلام کیا انہوں نے۔ اور پھر اگلا خط صفحہ نمبر 605 پہ ہے، مضمون اس کا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، این عریضہ اس بخدمت حسین بن علی اد شیعیان و فدویان و مخلصان آ حضرت، یہ خط امام حسین کی طرف ہے، حضرت امام حسین بن علی کے شیعوں اور جانثاروں اور مخلصین کی طرف سے، اما بعد، بزودی خود را بدوستاں و ہوا خواہاں خود برساں، جلدی سے اپنے دوستوں اور اپنے حمایتیوں کی طرف تشریف لے آئیں کہ ہما مردم این ولایت منتظر قدوم مسرت لزوم تو ان، یہ سارے لوگ آپ کے آنے کے منتظر ہیں، وبسوئے غیر تو رغبت نمی نمائن، اور آپ کے علاوہ یہ کسی اور کو نہیں چاہتے، البتہ بے تجیل تمام خود را بئی مشتاقان مستحام برساں والسلام خیر ختام۔ اور یہ سارے مضامین اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر کو کوفہ میں بلانے والے کون تھے؟ شیعان علی تھے، شیعان حسن تھے، شیعان حسین تھے۔ اور اسی کتاب کے اسی صفحے پر یہ لکھا ہے کہ جب امام حسین کی بارگاہ میں 12,000 نامہ از آن ناحیہ بآن جناب رسید، حضرت در جواب نامہ آخر این نوشت، جب 12,000 خط امام حسین کی بارگاہ میں کوفہ والوں کی طرف سے پہنچے تو امام حسین نے پھر ان کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط لکھا، این نامہ است از حسین بن علی، یہ خط ہے حسین بن علی کی طرف سے بسوئے گروہ مومنہ و مسلمانہ و شیعیہ، یہ خط حسین بن علی کی طرف سے
کوفہ کے مسلمانوں اور کوفہ کے مومنوں شیعوں کی طرف ہے، اور پھر سارا خط ملا باقر مجلسی نے یہاں رقم کیا ہے۔ ان خطوط سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اب کوفہ میں امام حسین کو بلانے والے کون تھے؟ شیعان علی تھے، شیعان کوفہ تھے۔ اچھا، جب انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کو کوفہ میں بلا لیا، تو اب بلانے کے بعد انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا یا کہ ساتھ نہیں دیا؟ تو سب پر ظاہر ہے کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب ہزاروں لوگوں نے بیعت کی اور انہوں نے خط امام حسین کو لکھ دیا، امام حسین جب واپس تشریف لے کے کوفہ میں، تو اہل کوفہ نے امام حسین کے ساتھ وفاداری نہیں کی، بلکہ بے وفائی کی، اپنے عہد و پیمان کو توڑا، اور گویا کہ اہل کوفہ اور شیعہ نے کوفہ امام حسین کی شہادت کا سبب بنے۔ دیکھیں نا، کسی بندے کو اگر میں اپنے گھر اور اپنی جگہ پہ انوائٹ کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اور کوئی بندہ اس پر آ کے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کوئی اس پر حملہ کرتا ہے، اور میں اپنے اس مہمان کا ساتھ نہ دوں اور اس اپنے محسن کا ساتھ نہ دوں، تو گویا کہ میں بھی اس حملہ کرنے والے اور اس اہانت کرنے والے کے ساتھ شریک ہوں گا۔ تو امام حسین کو کوفہ میں بلا کر اپنے گھروں میں دوڑ کے باقی چلے گئے اور امام حسین کا ساتھ نہ دیا، تو یہ ان کا ساتھ امام حسین کی شہادت میں حصہ پورے کا پورا ڈالتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیانات ہیں، وہ ڈائریکٹ اہل کوفہ سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے جو بیانات ارشاد فرمائے ہیں، یہ اہل تشیع کی موت پر کتاب ہے علامہ طبرسی کی الاحتجاج۔ الاحتجاج علامہ طبرسی کی جلد 1 صفحہ 109 اور 11 پر، صفحہ 109 پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا بیان موجود ہے۔ حزیم بن شریک اسدی کہتے ہیں، لما اتی علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام بالنسبت من کربلا، جب امام حسین کو کربلا سے عورتوں کے ساتھ لایا گیا، وکان مریدن، اور آپ بیمار تھے، وَإِذَا نِسَاءُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَنْتَدِبْنَ مُشَقَّقَاتِ الْجُيُوبِ، اور اہل کوفہ کی عورتیں اپنے گریبانوں کو پھاڑ کر امام حسین کی شہادت پر ندبہ یعنی نوحہ خوانی کر رہی تھیں۔ وَالرِّجَالُ مَعَهُنَّ يَبْكُونَ، اور ان عورتوں کے ساتھ مرد بھی رو رہے تھے۔ کون؟ اہل کوفہ کے مرد بھی رو رہے تھے۔ ینتدبنا، اور عورتیں کیا کر رہی تھیں؟ نوحہ خوانی کر رہی تھی، ندبہ کر رہی تھی۔ مشققات الجیوب، اپنے گریبانوں کو پھاڑ کر۔ فقال زین العابدین علیہ السلام بصوت ضئیل، امام زین العابدین نے بڑی کمزور سی آواز میں فرمایا، وقد نہکت العلت، یعنی بیماری نے انہیں اتنا لاغر اور کمزور کر دیا تھا، بڑی آہستہ آواز میں فرمایا، ان ہؤلاء یبکون علینا، یہ لوگ ہم پر روتے ہیں، فمن قتلنا غیرہم، ان کے علاوہ ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے تو قتل کیا ہمیں، اور اب ہم پر روتے ہیں۔ فاومت زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام الی الناس بالسکوت، تو حضرت امام زین العابدین کی بات سن کے سیدہ زینب نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش رہنا، ان کے سامنے بات نہ کرنا۔ اور پھر مولا علی کی بیٹی سیدہ زینب نے وہاں خطبہ دیا، اور راوی روایت بیان کرتے ہیں کہ اس طرح خطبہ دیا کہ یوں لگتا تھا کہ جس طرح مولا علی خود بول رہے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، اما بعد، یا اہل الکوفہ، یا اہل القتل والغدر والخزل والمکر، اہل کوفہ، اے دھوکے بازو، اے فراڈیو اور ذلیلو، اے مکارو، تم نے ہمیں بلایا، اتبقون اخی، صفحہ 111، اتبقون اخی، اب تم میرے بھائی پر روتے ہو؟ اجل واللہ فبکو، ہاں اللہ کی قسم رو، فانکم واللہ احریا بالبکا، تم رونے کے زیادہ لائق ہو، رونا ہی تمہیں جچتا ہے۔ فبکو کثیرن وضحکو قلیلا، فرمایا جاؤ اے لوگو، فبکو کثیرا، تم آج کے بعد بہت زیادہ رو گے، وضحکو قلیلا، اور بہت تھوڑا ہنسو گے، یعنی رونا تمہارا مقدر بن جائے گا اور تمہیں خوشی کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اب یہ کتاب اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، اہل تشیع کی کتاب ہے الاحتجاج طبرسی، اور اس بات کو علامہ طبرسی نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور یہی واقعہ
मुल्ला बाकर मजलिसी ने जलाल उयून के सफ़ा नंबर 710 पर बयान किया है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कूफा के बाज़ार से गुजर रहे थे, जो दाखिल कूफा शुदन अहले कूफा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम रा दीदन बसिया रंजूर व नहीफस। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब सवारी पे अहले कूफा के पास से बाज़ारों से गुजरे, अहले कूफा ने आपको देखा कि बीमारी की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। व दस्ते मुबारकश रा दर गर्दन गिल करदान, आपके हाथों को बांधा हुआ है, मुखद्दरात अस्तार इसमतरा बरशुतरा बरहना सवार करदान, और अहले बैत तहार की इसमत वाली औरतों को ऊंटों पर बगैर जीनों के बिठाया हुआ है। सदा बनोहा व शेवन व गिरिया बुलंद करदन, लोग कहते हैं, लिखता है कि लोहा खानी और आहो बका की आवाज़ें बुलंद थीं। हजरत आवाज़ दई गुफ्त, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ से कहा, शुमा बरमा नोहा व गिरिया मी कुनेत, तुम अब हम पर नोहा खानी और नोहा खानी करते रोते हो। पस के मारा किस्ता अस्त, हमें किसने कत्ल किया है, हमें किसने कत्ल किया, तुम ही ने तो हमें कत्ल किया है, अब हम पर रोते हो। इसके बाद हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान भी मुल्ला बाकर मजलिसी ने जिक्र किया, और पूरा खुतबा जिक्र करने के बाद आखिर में लिखते हैं कि सैयदा ज़ैनब फरमाती है, खुदरा मुखल्लद दर जहन्नम गर्दानी दे, अपने आप को हमें कत्ल करके तुमने जहन्नम में गिरा लिया। आया शुमा बरमा गिरिया व नाला मी कुनेत, आया अब हम पर तुम रोते हो और वावेला करते हो। खुद मारा किश्ता एद व बरमा मी गिरियत, हमें खुद ही कत्ल करके अब खुद ही हम पर रोते हो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात-ए गिरामी कदर भी और सैयदा ज़ैनब बिनत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात-ए गिरामी कदर भी इल्ज़ाम शिया ने कूफा को देती हैं, क्योंकि इन धोखेबाजों ने, इन वादा खिलाफों ने खुद इमाम हुसैन को 12,000 ख़त लिख के बुलाया और बुलाने के बाद इमाम हुसैन के साथ वफा नहीं की। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है और ये सुराग मिल जाता है कि कातिलाने हुसैन कौन थे। तो इन रिवायात से कातिलाने हुसैन का सुराग